کنیت ابو عمرو اور لقب جامع القرآن ہے۔ آپ کو صاحب ہجرانین یعنی دونوں ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ شریف کی ہجرت فرمائی۔ کرامات عثمان غنی 3 اور 4 صفحات۔ حضرت عثمان غنی کی بے مثال خصوصیات ایس کان رسول صحابہ اہل بیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ پاک کے نبی کا داماد ہونے کی حیثیت سے خصوصیات اور انفرادیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوئی، وہ کائنات میں کسی بھی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ خوش نصیب جنتی صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی اور نبی کی نہ بلکہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دوسری سے نکاح میں آئیں، اس لیے یہ آپ کا ایک لقب ذوالنورین یعنی 2 نور والے بھی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے بھی تمہارا نکاح کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی کا نام اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا وفات پا گئی تو حضرت عثمان غنی بہت روئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، میں حضور کے دامادی سے محروم ہو گیا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبرائیل امین نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں آپ کی دوسری صاحبزادی سے ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں، بشرطے کہ وہ مہر ہو جائے رقیہ کا تھا، اور تم اس سے وہ سلوک کرو جو رقیہ سے کیا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح آپ سے کر دیا گیا۔ دنیا میں ایک ایسی کوئی نہیں جس کا جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، اور اس کے لیے آپ ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ معلوم ہوا کہ حضور بھی نور ہیں اور آپ کی اولاد بھی نور ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس نسبت کو کتنے پیارے انداز سے بیان فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ہدایت بخشی 246 نور والا کہنے کی ایک اور وجہ۔ حضرت علامہ عبدالرؤوف منابی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں تشریف لے گئے تو آپ پر 2 بار نور کی تجلی جاری ہوئی۔ نور دل و عین اور صاحب نورین ہے، سب کے دل کے چین اور مومنوں کی جان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی کی حضرت عثمان غنی سے محبت۔ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ جنتی صحابی حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہیں جن کو مولا کائنات یعنی آسمانوں کے فرشتے ذوالنورین پکارا جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کرتے ہوئے آپ اپنی ناتیاب کتاب وسائل بخش میں لکھتے ہیں، نبی کے نور 2 لے کر وہ ذوالنورین کہلاتے ہیں، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ وسائل بخش صفحہ نمبر 586۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، میرے آقا مولا حضرت عثمان غنی بصفا وفا آیا رضی اللہ تعالیٰ کی شان پاک بہت بلند ہے۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں مالک جنت قاسم و نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے
2 مرتبہ جنت خریدی۔ جی ہاں، بالکل، ایک مرتبہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر دینے کے، اور دوسری بات جین اسرت یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس سامان کی بھی کمی دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری مرتبہ 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر آپ مبارک ممبر سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے اس کا مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک سے حصے آج سے عثمان جو کچھ کرے اس کا مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی عثمان اب اس کے بعد جو کوئی کام بھی کرے انہیں مضر یعنی نقصان نہ پہنچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے فرمان علی کا منشا یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کو گناہ کی اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ جیسے پرندے کے پر کاٹ کر اس سے کہا گیا جائے کہ جا اڑ پھر۔ اب اڑتے کہتے یوں ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ عثمان کے دل کے گناہ کرنے کا خیال بھی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنی خساوت سے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاجی سلطانی بخشش۔ 585 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ اسرت غزوہ تبوک کا نام ہے، اور اسے غزوے کے نام جاننے والے کو جین اسرت کہتے ہیں، کیونکہ یہ غزوہ مسلمانوں کی سخت تنگی اور بے سامانی کی حالت میں ہوا۔ گرمی سخت تھی۔ تبوک کا مقام مدینہ پاک سے 660 میل دور تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے لیے چندہ دینے کا حکم دیا۔ غزوہ تبوک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے جو 9 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ نہ کیا۔ غزوے کے لشکر اسلام بہت بڑا تھا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کے 313 تھے اور حدود کے 700، حدیبیہ میں 700 اور 1500، فتح مکہ میں 10,000 اور غزوہ حنین میں 12,000، تبوک میں 40,000 اور 70,000 کے درمیان تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار چندے کی اپیل کی۔ ہر بار یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 کا اونٹ مسامہ کا اعلان کیا، کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ 600 اونٹ منع سامان کا بھی اعلان کیا اور 1,000 اشرفیہ کا بھی خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت 950 اونٹ، 50 اونٹ گھوڑے، 1,000 اشرفیہ پیش کی، پھر 10,000 اشرفیہ پیش کی۔ دستے عطا کھل گیا، دیکھو جو یہ ماجرا، غازیان مصطفیٰ بے سارے سامان ہے، شان عثمان غنی و جوان مولا علی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ ذکر خیر ہونے لگا۔ نوائے رسول حضرت امام حسن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی امیر المومنین تشریف لائے، پھر حضرت علی مرتضیٰ سے خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور فرمایا، حضرت عثمان غنی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی شان قرآن کریم میں یہ فرمائی گئی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآثرنا واللہ لا یحب المسلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔
ایمان رکھو اور نیکیاں کرو، پھر ڈرو اور ایمان رکھو، ڈرنے اور نیک رہے، اور اللہ پاک نیک دوستوں کو رکھتا ہے۔ خدا بھی اپنے نبی کو خود علی بھی اس پہ ناراض ہے، عدل ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان کے 5 حروف کی نسبت سے حضرت عثمان غنی کی شان میں 5 فرامین۔ ثقافت ایک جنتی درخت ہے اور عثمان کی ساکھوں میں ایک ساکھ ہے۔ نمبر 2، ایک ساکھ کا ایک مرتبہ ایک ساکھ براگاہ رسالہ میں سے حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ مبارک ملایا، اور جب تک اس ساکھ میں اپنی ہاتھ نہ کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، اور شخص سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ جنتی میں سے ایک درخت ہے، اللہ غنی حد ان کو انعاموں عطا فرمائے، وہ فیض سے بے دربار ہے۔ عثمان غنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم